الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، میں نے شروع میں ہی محسوس کر لیا کہ آپ نے میرے سلام کا جواب ہی اتنے دمدار طریقے سے دیا تو بات کرنے کا حوصلہ بھی اب بڑھنے لگا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں جلسے نہیں کر رہا تھا. کافی دنوں سے میری طبیعت کو لے کر اور کچھ مسائل کو لے کر بہت کم جلسوں میں جا رہا تھا، لیکن اڑیسہ والے آئے، ممبئی میں ملاقات بھی کیے. میں نے منع ہی کیا تھا، لیکن گھر جانے کے بعد میری روح نے جھنجھوڑ کر کے کہا جلسے بند نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میری روح نے جھنجھوڑ کر کے یہ کہا جلسے کیا کرو تاکہ کتوں کو پتا چلے شیر مرے نہیں. کتوں کو پتا چلے توجہ. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں جلسوں میں جانے سے کیا ہوتا ہے. میں یہی کہتا ہوں ایک جملے سے جب اتنی جان آ جاتی ہے، ایک جملے سے جب اتنی جان آ جاتی ہے تو اسی لیے ہماری پوری تقریروں پر پابندی بھی لگتی ہے کہ اسے زیادہ بولنے نہ دو، ورنہ پھر جو برسوں سے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں وہ لولے لنگڑے بھی کھڑے ہو جائیں. میں اپنی تعریف میں نہیں کہتا، یہاں پر مجھے پتا ہے ہر طرح کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی آئے ہوں گے، سب جگہ ہوتے ہیں. خفیہ طریقے سے بھی ہماری ساری ریکارڈنگ کرنے والے، مجھے سب پتا ہے. میں ہوش و حواس میں بولتا ہوں. میں آج ایک جملہ کسی صاحب کو پہنچانا چاہتا ہوں. میرے جیل میں اندر جاتی ہی چوکی پر پکڑ کر مجھے طنز کستے ہوئے اس نے کہا تھا اچھی طرح سے ہم نے تمہیں دکھا دیا، اب کتنا بولو گے. اور اچھی طرح سے تمہاری یہاں پر درگت بن گئی ہے. 6 مہینے 8 مہینے گزر گئے، اب اس کے بعد تو ٹھنڈے پڑی جاؤ گے. بہتوں کو ہم نے یہاں دیکھا ہے آنے کے بعد سب گوشہ نشین ہو جاتے ہیں. وہ صاحب تک میرا پیغام پہنچتا ہے تو میں آج ان کو جواب دوں گا. تمہاری سوچ کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتا، تمہاری سوچ کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتا. زبان کاٹ لو لہجہ بدل نہیں سکتا. مجھے بھی کیا موم کا پتلا سمجھتے ہو؟ مجھے بھی کیا موم کا پتلا سمجھتے ہو؟ تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا.
عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرمی لے کر جو چلتا ہے اسے کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ کل بھی ہم یہی کہتے تھے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج بھی ہم یہی کہیں گے۔ میں نوجوانوں کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں، اے عزیزو، میدان میں بیٹھ کر نعرے لگانا یہ الگ بات ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ عشق بڑے امتحان بھی لیتا ہے، یہ محبت بڑے امتحانات لیتی ہے۔ اگر ان سارے امتحانات کے لیے تیار ہو تو لبیک کا نعرہ لگاؤ، ورنہ سارے نعرے تمہارے صرف دکھاوے کے ہیں۔ تمہارا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ، آپ سے میں بدگمان بھی نہیں اڑیسہ والے اور خاص طور پر راور قلعہ والے۔ 2 گھنٹے کے میرے سفر میں ہمارے ساتھ رقیب خان صاحب نے بہت کچھ آپ کی داستانیں سنائی، کئی لوگ اندر جاتے ہیں آتے ہیں، اندر جاتے ہیں آتے ہیں۔ بہرحال یہاں کا ماحول ہے اگر، تبھی میں نے سمجھا کہ اتنے دور دراز کے لوگ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، اس لیے کہ بزدل لوگ جلدی مجھے بلاتے بھی نہیں۔ میرے بھائی، سٹیج پہ بیٹھنے سے بھی کئی لوگ کتراتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ کچھ لوگ نیچے سیلفی لے لیں گے، سٹیج پر بیٹھنے کے لیے میں نے محسوس کیا ہے کئی لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر بھی کیس نہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے قریب میں 1.5 سال پہلے کی بات ہے، اتر پردیش میں ایک مولانا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے لبیک 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 کہہ رہے تھے، دوسرے دن ان کو تھانے بلا لیا، وہ ڈرے سہمے ہوئے گئے، جو بھی رپورٹ ہوئی رات کو مجھ سے کہنے لگے فون پر کہ حضرت میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔ یہ میرے تو اندر جانے سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا مولانا ابھی شرمندگی کس بات کی، تھانے بلایا گیا تو فخر کرو، چوری پہ نہیں بلایا گیا، اپنے نبی کے نام پر بلایا گیا ہے۔ کس بات کا ڈر ہے؟ اسی لیے میں نے قید خانے میں اندر بیٹھ کر کے ایک کلام لکھا تھا جس کا یہ شعر تھا، فخر ہے اس بات پر قیدی بنا ہوں اس نام پر، فخر ہے اس بات پر قیدی بنا اس نام پر، یہ تو ہے سنت بلالی بن گئی قسمت میری، یہ تو ہے سنت بلالی بن گئی قسمت میری، بیڑیاں ہاتھ میں کیا گردن میں بھی ڈال دو اب، ہے انہی کے نام کا سب زندگی اور موت میری، اس لیے کرتا ہے جھوم کر سلمان اب، قید تھی نہ جیل تھا، جیل تھی نہ قید تھی، بڑھنی تھی بس عزت میری۔ یہ ایک ریہرسل تھا، قید تھی نہ جیل تھی، بڑھنی تھی بس عزت میری۔ اللہ کریم کس راستے سے گزارتا ہے اور کہاں تک پہنچ جاتا۔ ہم تفسیر پڑھتے تھے قرآن عظیم میں سورہ یوسف کو، سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، لیکن اللہ کریم نے انتظام فرمایا، وہ نکالے گئے، بازار مصر میں بیچے گئے، پھر جیل بھی گئے، تقریباً 10 سال سے زیادہ جیل کاٹی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے۔ صبر آسان نہیں ہوتا میرے عزیزو، جیل کے اندر ایک دن جو سال بھر کے برابر لگتا ہے۔ اس نبی کو یاد کر کے باہر رہ کر کے وہ فیل نہیں کر سکتے تھے کہ کیسا قید کاٹا ہوگا بغیر جرم کے، اور اس کے بعد واپس آتے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا۔ جیل سے نکلے سیدھے بادشاہ کے وزیر اعظم کی کرسی پر۔ یہ مرحلے ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ،
اسی طرح سے ہم نے زمین میں یوسف کو تقویت دی، قرار دیا۔ یہ رب کے فیصلے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے ذرا برابر بھی عار اور عیب محسوس نہیں ہوتا۔ جیل میں جا کر کے آنے والا منہ چھپا کر گھومتا ہے، وہ ڈر ڈر کر کے گھومتا ہے، عزت چلی گئی، جیل چلے گئے تھے۔ قسم رب ذوالجلال کی ایک دن بھی ایسا خیال نہیں آیا، ایک دن بھی ایسا خیال نہیں آیا، بلکہ میں دنیا کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیوانوں کا ہجوم کیوں ہے۔ آج دنیا سیلیبریٹیز کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتی ہے، اور یہ دیوانی امت ہے مصطفیٰ کے قیدی کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتی ہے۔ مزاج کچھ اور ہے، امت کا مزاج کچھ اور ہے۔ اس لیے بات میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ اس امت کا مزاج الگ ہے، یہاں صرف چمکنے والے چہرے اور لالی پاؤڈر کی دیوانے ہی نہیں ملتے۔ ہو سکتا ہے ہمارے جوان تھوڑے انٹرٹینمنٹ کے چکر میں گلیمر کی دنیا کے پیچھے بھاگ جاتے ہوں گے، لیکن ان کا دل چیر کر کے دیکھو تو اس گلیمر کو یہ کسی نہ کسی دن لات مارتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ بس اس ایمان کی بقا میں چاہتا ہوں میرے عزیزوں، تمہارے سینے میں یہ دھڑکن باقی رہے، یہ عشق مصطفیٰ کی لو جلتی رہے، اور تمہاری زندگی اسی طرح برقرار رہے گی۔ ہزار میٹنگیں کرنے دو خفیہ طریقے سے تمہیں مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنانے دو، تنظیمیں بنانے دو، ساری تیاریاں کر لینے دو، ہتھیار خرید لینے دو، سب چیزیں ہو جانے دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرمی رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے سینوں کے اندر موجود ہوگی تو ساری دنیا کی طاقت مل کر کے بھی تمہارا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکے، تاب نہیں لا سکے گی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ہمارے آبا و اجداد کا شیورہ ہے، ہمارے بزرگوں کی جو اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کو میں میری پوری تقریریں چھان بین کر کے نکالوں، ویسے تو آپ سے زیادہ تو گجرات والوں نے نکالا ہے، میرے خیال سے روزانہ صبح سے شام تک تقریری سنتے تھے، ہماری سنتے سنتے نکالے اس میں سے کچھ تو نکالے، نکالتے رہے۔ بہرحال میں ایک بات بتاؤں، پوری تقریروں میں میرے کہیں پر بھی بتاؤ کیا میں نے تمہیں نیزہ، بندوق، بارود، بم یہ ساری چیزیں ہتھیار جمع کرنے کے لیے کبھی ایک بار بھی کہا؟ لا کر کے دکھاؤ۔ اس لیے کہ ہم اس غریب نواز کے غلاموں میں سے ہیں جو ہندوستان آئے تھے تو گدڑی پہن کر کے آئے تھے اور آج لاکھوں دلوں پر راج کرتے ہیں۔ وہ کون سا توپ لے کر کے آئے تھے، کون سے بندوقیں اٹھا کر کے آئے تھے؟ ہاں اس زمانے میں اور بھی بادشاہ آئے تھے، شہاب الدین غوری شکست کھا کر کے واپس جا رہا تھا، غریب نواز سے ملاقات ہو گئی تھی، 8 فقیروں کی جماعت آ رہی تھی، اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ بابا نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ جو راجے مہاراجوں سے لڑ کر کے واپس جا رہا تھا شکست کھا کر کے، وہ 8 فقیروں کی جماعت کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس کیا ہے جو آپ ملک ہند کی فتح کی بات کر رہے ہو؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا تم میں ہم میں فرق یہ ہے تم ہتھیاروں پہ بھروسہ کرتے ہو، ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں، میں نے اپنی تقریروں میں کہیں کوئی چیز جمع کرنے کے لیے نہیں کہا رہی میاں بلیڈ بھی رکھو گے تو آتنکوادی کہلاؤ گے، ہمارا تو حال یہی ہے، پلاسٹک کی چاقو بھی رکھو گے تو کل نیوز میں آ جائے گا، کل خبر بن جائے گی کہ تمہارے پاس فلاں فلاں چیزیں تھی،
میں ان تمام باتوں کی طرف نہیں تمہیں لے جانا چاہتا، بس ایک بات ہے جو تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لاہ و قلم تیرے۔ اہل بیت اطہار کی بات ہے یہاں پر آج میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ یہ آپ کا جلسہ جو ہر سال محرم الحرام میں فضائل اہل بیت پر کیا جاتا ہے، کون ہے وہ اہل بیت؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ گھرانہ جن کی عظمت کی آج ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، جن کی پاکی اور بزرگی کی باتیں آج ہم کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی قربانیاں کتنی؟ اہل بیت میں سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہیں، بڑے بیٹے امام حسن شہید ہیں، دوسرے بیٹے امام حسین شہید ہیں، نیچے نسل میں آؤ زید ابن علی شہید ہیں، سب ظلمن شہید کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اہل بیت کا پورا گھرانہ اسلام کے لیے قربان ہوا۔ اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہوش و حواس کے ساتھ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، دل میں اگر ہمت ہے، جگر ہے تو یہ سنو اور ان کا نام لو، ورنہ بزدلوں کو یہ زیب نہیں دیتا کربلا کی داستان سننا اور سنانا۔ بزدلوں کا شیوا نہیں ہے یہ۔ کربلا رونے دھونے اور ماتم کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے، کربلا اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ بجھے ہوئے دلوں میں ایمان تازہ ہو جائے، 80 سال کا بوڑھا 25 سال کا جوان لگنے لگے، اس کے اندر جذبہ ہو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور باطل سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا۔ یہی اہل بیت اطہار کا میسج ہے ہر زمانے میں میرے عزیزوں۔ میں چند مثالیں آپ کو دوں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلمن شہید کیا گیا کہ نہیں؟ مسجد میں شہید کیا گیا۔ آپ کے بڑے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات پر؟ زہر دے کر کے شہید کیا گیا ہے۔ ایک بار نہیں 5 بار زہر دیا گیا تھا۔ امام حسن کی انتڑیاں کٹ کر کے منہ سے باہر آتی تھی۔ یہ رسول اللہ کے نواسے کی بات کر رہا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے سیدنا امام حسین، ان کا واقعہ تو پوری دنیا بھر میں ایسا مشہور ہے جیسے سورج کی روشنی مشہور ہے۔ امت مسلمہ کیا، دوسرے غیر مذاہب والے بھی جانتے ہیں امام حسین کی شہادت۔ 22,000 کا لشکر 82 لوگوں سے کیسے لڑ رہا تھا، بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے ان کو تڑپایا جا رہا تھا، ایک ایک بچے کو شہید کر کے، 6 مہینے کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ شہادت کے واقعات سنے ہو کہ نہیں سنے ہو؟ یہ اہل بیت کی قربانیاں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اہل بیت کا نام لیتے ہو تو پھر گھر میں گرم روٹیاں اور مرغ کھا کر کے دین کی بات کرنا، یہ اہل بیت کی محبت نہیں، تم سے قربانیاں مانگی جائیں گی۔ اگر تم سچے محب اہل بیت ہو، ہر زمانے کے یزید کے ساتھ لڑنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے، ہر فتنوں کے بادشاہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کے ساتھ شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں۔ بچہ کون تھا؟ صرف امام زین العابدین بیٹوں میں، اور اس کے بعد آپ کی اولاد ہوئی۔ امام زین العابدین کے بیٹے تھے سیدنا زید، جو امام باقر کے بھائی ہیں۔ صرف اور صرف 40 سال کی عمر میں وقت کے بادشاہ اس کے فتنوں کے مقابل میں آپ نے علل اعلان لوگوں کو جگانا شروع کیا۔ رسول اللہ کے گھر والوں کی عادت ہی یہ ہے، وہ دین اسلام پر کبھی دھبا برداشت نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہونا یہی چاہیے، جو سادات کرام ہیں، گدی نشین ہیں، ان کی قربانیاں بھی دی جائیں گی، اور اگر وہ باہر آ کر عوام میں بیدار کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے تو پھر آپ کی طرف سے بھی لوگ سوالیہ نشان اٹھائیں گے۔ ایک طرف تو
تو رسول اللہ کا گھرانہ سب سے بڑے سجادہ نشین تو امام حسین، ان سے بڑا کون ہے؟ لیکن اپنا پورا خاندان لے کر کے میدان میں آئے. چاہتے اگر وہ تو اپنا گھر بچا کر کے یزید کی طرف سے ہر مہینے انعام بھی لے سکتے تھے، منصب بھی مل سکتا تھا، کوئی کسی شہر کا گورنر بھی بنایا جاتا. لیکن آپ کا مقصد سیاست حاصل کرنا ہی نہیں تھا، خلافت حاصل کرنا ہی نہیں تھا. آپ کا مقصد یہ تھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان کبھی کسی ظالم کو امام تسلیم نہ کریں. یہ حسینی مزاج ہے. آج ہم اپنی مسجدوں میں کیا کسی شرابی کو امام بناتے؟ کیا کسی چور کو امام بناتے؟ نہیں بناتے. یہ دیا ہوا مزاج امام حسین کا ہے. اگر وہ امام مان لیتے یزید کو تو ہم بھی کہتے ہیں ہماری مسجد کا امام چور زانی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، رسول اللہ کے نواسے جب اس کو امام مان سکتے ہیں. اس مزاج کو وہیں پر ختم کیا گیا. میں حضرت زید ابن امام زین العابدین کی بات کر رہا ہوں. صرف 40 سال کی عمر میں حکومت کے خلاف جب کھڑے ہوئے تھے، کتنی آزمائشیں ہوئی تھی. کوفہ والوں نے ان کو بھی بلایا تھا. 50,000 لوگوں نے حضرت زید کے ہاتھ میں بھی بیعت کی تھی. کوفہ والوں کی عادت ہی ہے. اور اس کے بعد بنو امیہ کا ظالم بادشاہ ہشام بن عبد الملک آپ کو قتل کروا دیا. راستے میں آپ کا سر الگ کیا گیا، دمشق لے جایا گیا اور دھڑ کو بازار میں رکھ کر کے آگ لگائی گئی، جلایا گیا تھا. کس کی بات کر رہا ہوں؟ رسول اللہ کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں، امام زین العابدین کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. اتنا ہی نہیں، آگے چلو تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، امام آیت علی کافی کی زبان میں اللہ نے ایسا اثر عطا کیا تھا، ہزاروں کا مجمع صرف ان کی زبان پر توبہ کر لیتا تھا. سب عشق رسول میں جھومنے لگ جاتے تھے. انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ رہے گرم استری جب چمڑی جل جاتی تھی تو نمک چھڑکا جاتا تھا. اس کے بعد 8 دن کے بعد پر چڑھایا آیت علی کا یہ میرا ہر زمانے میں حق بولنے والی زبان. اس سے حکومت وقت کو بن علی کے ساتھ بھی یہی ہوا اور حضرت امام موسیٰ کاظم کے ساتھ بھی یہی ہوا. ایک کے بعد 2 بار، 2 کے بعد 3 بار، تیسرے کے بعد چوتھے بار، چوتھے کے بعد 5ویں بار امام موسیٰ کاظم کو جیل بھیجا جا رہا تھا. جیل بھیجا کون جانتے ہو؟ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ جس کے تذکرے ہزاروں طریقے سے آپ نے سنے ہو. لیکن کوئی بھی ہو وقت کا خلیفہ ڈر جاتا ہے. یہ اہل بیت ہے، ایک دن اگر یہ اعلان کر دے تو ساری امت ان کی طرف ہو جائے گی، ہمارا تختہ ہل جائے گا. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کبھی گھبرائے نہیں، کبھی ڈرے نہیں. میں ان کو آئیڈیل سمجھ کر کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. ایک بار جیل جا کر آنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بہت سنبھل کر کے چلنا چاہیے. بالکل سنبھل کے ہم پہلے بھی چلتے تھے، آج بھی، کیونکہ شراب نہیں پیتے. اصلی خمار ہے. ہم جھولے کھاتے ہوئے لوگ نہیں ہیں جن کو تم نصیحت کرو کہ بہت سنبھل کے بولنا چاہیے. ہاں بالکل سنبھل کے. پہلے میں بولتے تھے، آج بھی. امام موسیٰ کاظم کو دیکھا جیل میں، سال 2 سال واپس چھوڑا گیا. آپ پھر وہی بات، کیوں حق بات سے یہ شعر کہا؟ ہمارا کشیدہ ہے، ہمارے بزرگ